بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اب تک کے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے اجمیر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے تو اجمیر کے رہنے والے آپ کی واپسی پر اتنے خوش ہوئے کہ گلی گلی میں جشن منایا گیا، گھر گھر میں چراغ جلائے گئے اور پورے اجمیر میں ہر طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خوشی منائی گئی۔ لیکن اس وقت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا، جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ نے اب تک کوئی شادی نہیں کی تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجردانہ زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح پابند شریعت ہیں، مگر آپ کی ذات میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ آپ نے اب تک شادی نہیں کی ہے۔ کہنے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا ہے بلکہ فارغ البالی کی صورت میں تو اسے لازمی قرار دیا ہے۔ جب آپ کے خادم نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سچ ہی تو کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ فرما دے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، معین الدین، تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ خواجہ صاحب کی آنکھ کھلی تو آپ کانپ رہے تھے۔ خواب میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نکاح کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک آزردہ خاطر رہے اور اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سنت کو زندہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ آپ کئی دن تک بہت پریشان رہے اور اپنے ایک ایک عمل پر غور کرتے رہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخر وہ کون سی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ اچانک ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے غیر شادی شدہ ہونے کا خیال آیا اور اس طرح آپ کے بے چین ذہن نے خواب کی تعبیر حاصل کر لی۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جس رات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اسی رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں فریقین میں بہت دیر تک خونی جنگ جاری رہا۔ ہندوؤں نے بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر ملک خطاب کو فتح حاصل ہوئی۔ ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہوا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا، اتہاس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ ہندوؤں کو بہت بری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ راجہ کی جوان لڑکی قید ہوئی اور پھر مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر سلطان الہند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چوما اور عرض کرنے لگا کہ یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک کنیز کی حیثیت سے قبول فرما لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک خطاب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی کنیز یا خادمہ کی حاجت نہیں رکھتا، اور ویسے بھی اللہ والوں کو یہ آسائشیں زیب نہیں دیتی۔ اگر یہ لڑکی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کروا دو، ورنہ یاد رکھو کہ اسلام میں زبردستی اور تشدد بالکل جائز نہیں ہے، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ایک بے قصو مجبور عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ ہندو لوگ بھی اگر دوبارہ سرکشی پر آمادہ نہ ہوں تو انہیں بھی معاف کر دو۔ کافروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ تاکہ وہ لوگ بھی تو جانیں کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں انکار کر چکے تھے، لیکن ملک خطاب مسلسل اصرار کرتا رہا۔ وہ اس طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ تمہاری قیدی ضرور ہے، مگر تمہیں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ مجبور عورت کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ خود جس طرف چاہے گی چلی جائے گی۔ یہ سن کر حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور شکستہ دلی کے ساتھ بارگاہ سلطان الہند سے اٹھا۔ اس نے راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر مجلس میں موجود لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر اپنی باقی ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے۔ ملک خطاب تو دل سے یہی چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کچھ دن بعد اس ہندو لڑکی نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام امت اللہ رکھ دیا اور پھر آپ نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ بی بی امت اللہ ایک نہایت پارسا خاتون تھی۔ آپ کے کردار نے غیر مسلم عورتوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس طرح تحریک اسلامی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ بی بی امت اللہ کے وطن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئیں، جن کا ہندوستان کی پاک باز عورتوں میں بہت ہی اونچا مقام ہے۔ بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سلطان الہند کے پائتی میں واقع ہے۔ دوستوں، مستند تاریخی کتابوں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری شادی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری شادی کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ سید وجیہ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قطب الدین ایبک نے اجمیر کا حاکم مقرر کیا تھا، ان کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام بی بی عصمت خاتون تھا۔ جب سید وجیہ الدین بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پریشان رہنے لگے تو ایک دن آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، فرزند تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بارگاہ رسالت کا حکم ہے کہ اپنے لڑکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجیت میں دے دو۔ صبح بیدار ہونے کے بعد سید وجیہ الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ اگرچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شادی شدہ تھے، لیکن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی آپ نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ بی بی عصمت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے 3 صاحبزادے خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین اور خواجہ اسام الدین پیدا ہوئے۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے باجرت اور جلالی بزرگ تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سربلندی کے لیے ہر وقت میدان جہاد میں سربکف رہتے تھے۔ بالآخر کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ریاست کشن گڑھ کے قصبے سروار میں واقع ہے۔ یہ جگہ اجمیر سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 30 سال تک زندہ رہے۔ خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اکثر جذب کی حالت میں فرمایا کرتے تھے، جسے باپ کے دروازے سے کچھ نہ ملے وہ بیٹے کے یہاں چلا آئے، خدا اس کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ والد ماجد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بھی نامراد لوٹ آئیں، وہ ان کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری فرما دے گا۔ دوستو، یہ محض ایک روایت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے بے شمار لوگ اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں۔ خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کا تجربہ بے شمار لوگوں کو ہو چکا ہے۔ آخر یہ کیا راز ہے، اسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ قدرت جس طرح چاہے زمین پر اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ مختصر یہ کہ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کے ذریعے خالق کائنات نے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسل کو دنیا میں فروغ دیا ہے، اور آج تک لوگ خواجہ صاحب کے بیٹے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے اس پارٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی آگے کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔